نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب دو جہاں مالک ارض و سما خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزماں تاجدار انبیاء محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سامعین و حاضرین، آپ بھی ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجیے۔ آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام میں سے یار غار یار مزار افضل البشر بعد انبیاء و رسل حضرت صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کا ذکر ہو رہا تھا۔ چند ایک فضائل اور آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد ہم آپ کے عہد حکومت اور عہد خلافت کی طرف چلیں گے۔ ابن اساکر سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ سچائی لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو نبوت سے پہلے بھی صدیق اور امین کے طور پہ مشہور تھے، اور اس صداقت کی گواہی دینے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند اور عظیم درجہ ہے۔ آپ تمام عمر حضور اکرم کے ساتھ رہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، غار میں آپ کے ساتھ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزار میں بھی آپ کا ساتھی بننے کا شرف عطا کیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپیل کی کہ وہ فوج کے زاد راہ کے لیے سامان حرب اور سامان خوراک کا بندوبست کرے۔ ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق لے کر حاضر ہوتا رہا۔ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا ساری رات سود کاتی رہی، اور صبح جو اس نے سود کاتا تھا وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیا کا یہ صدقہ تمام صدقوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی ہزار درم و دینار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہر موقع پہ صدیق اکبر مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، آج یہ وقت ہے کہ میں ان پہ برتری ثابت کر دوں۔ آپ نے نصف درم و دینار لیے، گھوڑے لیے، خچر لیے، سامان حرب لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس واقعے کو علامہ اقبال نے اس طرح اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے کہ ارشاد سن کر فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درم کئی ہزار، دل میں کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔
اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و دہم و دینار و رخت جنس، اسب کمر شتر کاتر و ہمار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حاضرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کے حکم سے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ آپ ہی ان کے جانشین ہوں گے۔ اس وقت قرآن مجید مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف صورتوں میں موجود تھا، کسی نے کاغذ پہ لکھ رکھا تھا، کسی نے چمڑے پہ لکھ رکھا تھا۔ صدیق اکبر نے ان سب کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح وہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اس حفاظت کا فرض جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں سر انجام ہوا، اور آج تک امت ان پر سلام بھیجتی ہے۔ سامعین و حاضرین کرام، ہجرت کے 11ویں برس سفر کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد اور بخار ہو گیا۔ جب بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو رسول کریم باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ شروع میں رسول اکرم خود نماز پڑھانے جاتے رہے، لیکن جب بخار نے شدت اختیار کی تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جاؤ ابوبکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پر امامت کروائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ بہت رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ حضرت عمر کو اس کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بعد ابو بکر ہی امامت کے فرائض سر انجام دیں گے، جاؤ اور ان کو بتا دو۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی۔ ایک دن صبح کے وقت مسلمان نماز کے لیے صفیں بنا رہے تھے کہ رسول پاک نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ حضرت ابوبکر سمجھے کہ شاید حضور خود نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ نے اشارے سے انہیں منع فرما دیا اور حکم دیا کہ خود ہی نماز کی امامت فرمائے۔ نماز کے بعد حضرت ابوبکر اپنے گھر جو مدینہ کی نواحی بستی سخ میں تھا وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شدت زیادہ ہوئی، اور سپہر کے وقت 12 ربیع الاول آپ اس فانی دنیا سے ابدی زندگی کی طرف پردہ فرما گئے۔ یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایسا لمحہ تھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ روتے ہوئے گھر سے نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، حضرت عائشہ کے حجرے پہ تشریف لائے، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ کے رخ انور پر ایک چادر ہے، آگے بڑھے، چادر ہٹائی، نورانی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی حیات اور وفات دونوں پاک ہیں، اب آپ دنیاوی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف چلے گئے ہیں، اب کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی۔ غم سے ابوبکر صدیق بھی نڈھال تھے، لیکن اس وقت مسجد نبوی میں کافی صحابہ اکرام جمع ہو چکے تھے، اور حالت یہ تھی کہ سب کا برا حال تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی، اور وہ کہہ رہے تھے
کہ جو یہ کہے گا کہ محمد وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حالات دیکھے تو گرج کر کہا کہ عمر سنبھل جاؤ، چپ ہو جاؤ، اور پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا اور پوچھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ محمد اللہ کے ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر محمد وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم کفر کی طرف پھر جاؤ گے یا اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ تو ایسا شخص اللہ کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اچھے بندوں کو اچھا اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر کی یہ تقریر سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ سب کا صدمے سے برا حال تھا۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور خود بھی وہ زمین پر نڈھال ہو کے گر پڑے۔ دوسری طرف انصار مدینہ ثقیفہ بنی ساہدہ میں اکٹھے تھے، یہ ان کی چوپال تھی۔ وہ آپس میں وہاں پہ مشورہ کر رہے تھے کہ رسول پاک کے بعد ہمارا امیر کون ہوگا۔ کسی نے قبیلہ خزرج کے امیر اور رئیس سعد بن عبادہ کا نام لیا۔ کچھ انصار اور مہاجرین نے اعتراض کیا اور کہا کہ مہاجرین اور قریش ہی میں سے ہمارا امیر منتخب ہونا چاہیے۔ بات چیت سے بڑھ کر تلخ کلامی تک پہنچ گئی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں سے نکلے اور دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو حالات سے آگاہ کیا۔ یہ وقت سوچ و بچار کا نہیں تھا، فوری فیصلے کا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ لیا اور ثقیفہ بنی ساہدہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر غم میں ڈوبے ہوئے صحابہ کرام سے ایک پر اثر خطاب کیا اور فرمایا کہ انصار و مہاجرین دونوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، دونوں کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی اور کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں عمر بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، ان میں سے جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لو۔ اس پر حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ آپ ہم سب سے بہترین ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور یار غار ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہاں کی فضا فوراً تبدیل ہو گئی اور صحابہ کرام جوق در جوق حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے میں لگ گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں جب صحابہ کرام جمع تھے تو حضرت عمر نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لیکن ہمارے لیے قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حوالے کیا۔ ابوبکر آپ کے صحابی اور آپ کے یار غار ہیں اور سب سے بڑھ کر امیر بننے کے لائق ہیں، اٹھو ان کی بیعت کرو۔ اس پر لوگ جوق در جوق اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی۔ اس دن 35,000 صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر بیعت کی اور اس طرح آپ کو پہلا خلیفہ راشد چن لیا گیا۔
صرف چند اصحاب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے انہوں نے اس وقت بیعت نہیں کی۔ حضرت زبیر اور طلحہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ 40 دن جب گزر گئے تو ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی فضیلت اور آپ کے استحقاق خلافت سے انکاری نہیں، لیکن شکایت صرف اتنی ہے کہ ہم رسول خدا کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں، آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر لوگوں سے کیوں بیعت کی؟ آپ ہمیں بلوا لیتے تو ہم سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں، محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ اس وقت مہاجرین اور انصار کے درمیان نزاع پیدا ہو چکا تھا، فریقین لڑنے مارنے پر تیار تھے، ان کو باہمی اتحاد و اتفاق کی طرف لانا بہت ضروری تھا۔ میں نے خود کسی کو بیعت کے لیے نہیں کہا بلکہ حاضرین نے اتفاق سے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس معاملے کو ملتوی کیا جاتا تو غالب امکان تھا کہ یہ معاملہ شدید نفاق کا سبب بنتا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ لوگ اس وقت تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، جو سب سے اولین اور بڑا کام تھا۔ حضرت علی نے یہ جواب سن کر اپنی شکایت واپس لے لی اور مجمع عام کے روبرو آپ کی بیعت کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں پر خلیفہ بنایا گیا ہوں، خدا کی قسم میں نے یہ سب کچھ لالچ، ہوس اور خواہش سے نہیں لیا، اور کبھی میرے دل میں اس منصب کی ہوس پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تم میں سے بہترین بھی میں نہیں، لیکن اللہ اور رسول کا حکم مانو گے، میری اطاعت کرو۔ اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کروں تو تم میرا حکم ماننا چھوڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے ساتھ ہی عالم عرب میں منکرین زکوٰۃ، نبوت کے دعوے داروں اور مرتدین نے طوفان برپا کر دیا۔ پیکر صدق و وفا، یار غار، افضل البشر سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جو لشکر حضرت اسامہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ روانہ کیا جائے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ مجاہدین جرف کے میدان میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ بعض صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس نازک وقت میں، اس نازک موقع پر اس لشکر کو شام کی طرف بھیجنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ یہ لشکر مدینہ کے دفاع کے لیے موجود رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر مدینہ اس طرح لوگوں سے خالی ہو جائے کہ مجھے درندے اور کتے پھاڑ کھائیں تو میں پھر بھی اس لشکر کو شام پر حملہ کرنے سے نہیں روک سکتا جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کی کہ یا امیر المومنین، اگر لشکر کو بھیجنا ہی مقصود ہے تو آپ اس پر اسامہ جیسے نوجوان کی بجائے کسی تجربہ کار صحابی کو اس کا سالار مقرر کر دیں۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالار بنایا تھا میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر بنا دوں؟ یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ لشکر کے ہمراہ خود پیدل کئی کوس تک آگے گئے، اسامہ کو نصیحت کی
اور جو جنگ کے متعلق ہدایات دیں، آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، جو جنگ کے متعلق ہدایات ہیں، وہ 90% وہی ملیں گی جو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی۔ سامعین و حاضرین محترم، مدینہ، مکہ اور طائف کے لوگوں کے علاوہ عام لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے، باقی اسلامی شعائر کی پابندی بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ چند صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس وقت یمن، نجد اور بحرین سے بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے ادھم مچا رکھا ہے، اس وقت آپ ان لوگوں سے درگزر کیجیے۔ لیکن آپ نے یہ مشورہ ماننے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جس طرح نماز کا حکم ہے، اسی طرح قرآن مجید میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ آج اگر ہم نے ایک فرض کو چھوڑ دیا تو پھر قیامت تک نہ ہم جانے ہمارے دین کا کیا حشر ہوگا۔ وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا بچہ یا اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ نے مدینہ میں موجود صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان کو لے کر منکرین زکوٰۃ کے خلاف میدان میں نکلے اور ان کو شکست دی۔ جب یہ خبر ارد گرد پھیلی تو اور قبائل جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ بھی اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی اسنا میں وہ لشکر جو شام کی طرف حضرت اسامہ کی سربراہی میں گیا تھا وہ واپس آ چکا تھا۔ آپ نے اسے مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری عطا کی اور خود لشکر لے کر آگے بڑھے اور منکرین زکوٰۃ کو ابرک کے مقام پر ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ بالکل تتر بتر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بستی کے لوگ اذان دیں، تمہیں دیکھ کر اذان دیں تو سمجھو وہ راہ راست پہ ہیں، ان پہ کوئی حملہ نہیں کرنا، لیکن جو اذان نہیں دیتے ان کے خلاف جہاد کرو۔ اس طرح منکرین زکوٰۃ کا کلا کما ہو گیا اور لوگ راہ راست پہ آ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر کو ری آرگنائز کیا، 11 لشکر بنائے اور ان لشکروں پہ وہ سپہ سالار مقرر کیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ان میں حضرت عمرو بن العاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت علا بن حضرمی اور حضرت خالد بن سعید، اور سب سے بڑھ کر اکرمہ بن ابی جہل جیسے تجربہ کار لوگ شامل تھے۔ انہیں مختلف محاذوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد کو کہا کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار طلیہ کی طرف وہ اپنے لشکر کو لے جائیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت خالد اپنے دستے کو لے کر طلیہ کی طرف بڑھے۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد طلیہ قتل ہوا۔ آپ وہاں سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرا حکم ملا کہ آپ اپنا لشکر لے کر مسلمہ کذاب کے خلاف میدان میں پہنچ جائیں۔ مسلمہ کذاب کا تعلق عرب کے بہت بڑے ایک قبیلے بنو حنیفہ سے تھا۔ اس نے بہت ہزاروں کا لشکر اکٹھا کر رکھا تھا۔ پھر اس نے ایک اور نبوت کے دعوے دار عورت شجاع سے بھی شادی کر لی،
اس کا لشکر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس طرح اس کی لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو یمامہ کے مقام پہ گھیر لیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد چوتھائی بھی نہ تھی، بہت کم تعداد میں مسلمان تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید اس جنگی تدبیر سے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دیں۔ اتنے میں حضرت وحشی نے دیکھا کہ مسلمان ایک اونچی جگہ پہ کھڑا اپنے لشکر کو ہدایات دے رہا ہے۔ یہ وہی وحشی تھے جنہوں نے جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس نے وہی حربہ مسلمہ کی طرف پھینکا، وہ نیزہ اس کو لگا، وہ زمین پہ گرا اور آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عاصم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ مسلمہ کا مرنا تھا کہ اس کا لشکر انتشار کا شکار ہو گیا۔ وہ بھاگ کر انہوں نے ایک باغ میں پناہ لی۔ مسلمانوں نے بھی اس کے دروازے توڑ کر باغ کے اس میں داخل ہوئے اور جھوٹی نبوت ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس جنگ میں 10,000 لوگ مارے گئے، 10,000 مرتد مارے گئے، 10,000 جھوٹی نبوت کو ماننے والے مارے گئے، اور مسلمانوں کے 1,000 لوگ شہید ہوئے، جن میں 300 صحابہ کرام اور 700 حافظ قرآن اور تابعین کرام شامل تھے۔ یہ سب کچھ حضرت ابوبکر کی غیرت ایمانی، طاقت، ہمت، شجاعت اور دانشمندی سے ممکن ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت اس ریوڑ جیسی تھی جو سخت بارش میں کھلے میدان میں ہو، اس کو چھپنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی چراوا بھی نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کے ذریعے ہم پریشان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد عالم عرب میں امن و امان قائم ہو گیا اور عرب کا تمام علاقہ اسلامی حکومت کے ماتحت آ گیا۔ جب عالم عرب میں امن قائم ہو گیا تو آپ نے دنیا کی 2 عظیم قوتوں سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی یہ ہمت، یہ حوصلہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ خدشہ تھا کہ یہ طاقتور قوتیں اسلامی حکومت پر کسی وقت حملہ نہ کر سکیں۔ اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور ایران اور روم تھے۔ آپ نے سب سے پہلے ایران سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ عراق میں کیونکہ عربوں کی اکثریت ہے، اس لیے عراق کا علاقہ سب سے پہلے ایران سے واپس لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ فوراً اپنے لشکر کے ہمراہ عراق کی طرف روانہ ہو جائیں اور حضرت مسنہ بن حارث کی امداد کریں جو جہاد کا آغاز کر چکے ہیں۔ حضرت خالد طوفان کی طرح عراق میں داخل ہوئے، مقامات فتح کرتے چلے گئے اور ہیرا کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید نے ایران میں 15 فتوحات حاصل کی، اور اس میں سب سے مشہور جنگ زنجیروں والی جنگ ہے، جو عراق کے گورنر ہرمز اور حضرت خالد کی فوجوں کے درمیان ہوئی۔ ایرانیوں نے اپنے سپاہیوں کو زنجیروں سے باندھ دیا تاکہ کوئی فرار اختیار نہ کر سکے، لیکن ان کا یہی طریقہ جنگ ان کے لیے موت کا سبب بن گیا، اور وہ اس طرح قتل ہوئے
کہ ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید عراق میں فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ سلطنت ایران کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے رومیوں سے شام کو آزاد کروانے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہماری فوجوں کا رخ شام کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ فوراً شام پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر فوج کی کمان سنبھال لیں۔ حضرت خالد 18 دن میں یہ سفر طے کر کے عراق سے شام پہنچے۔ راستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرتے گئے اور دیکھا کہ اسلامی لشکر اس وقت بصرہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر بصرہ کے شہر پر قبضہ کر لیا کہ اسی دوران اچانک خبر ملی کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جرموک کے مقام پر اکٹھا ہو رہا ہے، جس کی قیادت ہرقل کا بھائی کر رہا ہے۔ آپ نے تمام اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت خالد نے فوج کی کمان سنبھال لی اور دیکھا کہ ایک اور لشکر، ایک اور رومی سردار حامان کے ماتحت ان کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے چاروں لشکروں کو ایک جگہ جمع کیا، اکٹھا کیا، ان کو چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا، ان پہ سردار مقرر کیے، ان کو دفاع اور جہادیت کے متعلق بتایا اور طریقہ کار سے آگاہ کیا، اور اپنے ساتھ منتخب بہادروں کا ایک دستہ اپنے زیر کمان رکھا۔ رومیوں کے لشکر جس کی تعداد 2,40,000 تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی لشکر کی کل تعداد 40 یا بعض روایات کے مطابق 46,000 تھی۔ رومی لشکروں کی طرف سے حملے کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سواروں نے حملہ کیا، جو مسلمانوں نے پسپا کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹے تو دونوں طرف سے سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں میں جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتیں رجزیہ اشعار پڑھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند کرنے کے ساتھ خود بھی جنگ میں شریک تھی۔ علامہ اقبال نے اس جنگ کی، ان مجاہدین کی اور ایک شہید کی ہمت، طاقت اور جرأت کو ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہوئے کوئی پیغام۔ یہ مجاہد، یہ غازی، یہ شہید اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ انہوں نے لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتا ہے؟ فوراً حضرت زرار 400 غازیوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہو گئے، اور یہ غازیوں کا دستہ اس طرح رومی لشکر پہ حملہ آور ہوا کہ ان کی صفیں الٹ پلٹ کر رکھ دیں۔ حضرت مقداد قرآن مجید بہت خوشحالی سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس وقت سورہ انفال کی تلاوت شروع کی اور اس طرح مجاہدین کا جو جذبہ جہاد ہے اس کو بڑھایا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، زید بن ابی سفیان، ابو درداء، عمرو بن العاص، حضرت زرار
اور اکرمہ بن ابی جہل نے بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کو پڑھ کر آج بھی ہر مسلمان کے خون گرم ہو جاتا ہے اور وہ اس پر فخر کر سکتا ہے۔ چشم فلک نے بہادری کے ایسے کارنامے نہ پہلے دیکھے تھے نہ اس کے بعد دیکھے ہوں گے۔ صبح سے شام تک شمشیر و سنا، خنجر و تیر کا استعمال ہوتا رہا۔ مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نماز اشاروں سے ادا کی۔ شام ہو گئی، دن ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، مگر لڑائی کا اختتام نہ ہوا۔ آخر کار رومی دن بھر کی لڑائی سے تھک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے ایک طرف جرموک کا چشمہ تھا، دوسری طرف پہاڑ تھا، وہ پہاڑ کے دامن میں سمٹے۔ مسلمانوں نے اسی رفتار سے ان پر حملہ کیا اور اس نئی قوت اور جذبے سے حملہ کیا کہ رومیوں کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بہت سے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، کئی خندقوں میں گر کے مر گئے۔ 1,30,000 رومی واصل جہنم ہوئے، اور جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو میدان میں رومیوں کی لاشوں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس جنگ میں 3,000 مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن اکرمہ، مسلمہ بن ہشام، عمر بن سعید، طفیل بن عمر، عیان بن سعید اور ہشام بن العاص کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس جنگ نے کیسر روم کو حواس باختہ کر دیا اور وہ اپنے سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کی طرف لوٹ گئے۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت خالد بن ولید نے پہلے عراق اور پھر شام میں مختصر فوج کے ساتھ دنیا کی 2 عظیم فوجی قوتوں کو جس طرح شکست دی، وہ تاریخ اسلام کا عظیم باب ہے۔ آپ کی قیادت، فوجی مہارت اور معاملہ فہمی پر درود و سلام بھیجیں کہ آپ نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ان کامیابیوں کے روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ امرو انتخاب صدیقی، تدابیر صدیقی، ہمت صدیقی، ہدایات صدیقی اور شجاعت صدیقی کو سلام عقیدت پیش کروں۔ عراق اور شام کی فتوحات کی خبریں مدینہ میں پہنچ رہی تھی۔ مسلمان خوش تھے کہ حضرت صدیق اکبر کو جمادی الثانی 13 ہجری کے ابتدائی دنوں میں بخار نے آ لیا۔ آپ بخار سے بیمار ہوئے، چند روز شدید بخار رہا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی زندگی کی شمع بجھنے والی ہے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ سے مشاورت کی اور ان کو بتایا کہ میں اپنے بعد امت میں سے بہترین شخص عمر بن خطاب کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت طلحہ نے کہا کہ سوچ لیجئے، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے کہا مجھے بٹھا دو۔ آپ بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہترین فرد کا انتخاب کر کے آ رہا ہوں۔ میں عمر بن خطاب بہترین فرد ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بہترین خلیفہ ثابت ہوں گے۔ یہ فرمایا اور پھر اپنے حبیب کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ بیمار تھے، بیماری کا آخری دن تھا کہ حضرت مسنہ بھی عراق سے مدینہ پہنچ گئے اور وہاں کی صورتحال سے حضرت ابوبکر صدیق کو آگاہ کیا۔ آپ نے اس حالت میں بھی حضرت عمر کو بلایا اور ان کو کہا کہ اگر میری روح شام کو نکلے
تو صبح ہونے سے پہلے مسنہ کی امداد کے لیے رات میں لشکر روانہ کرو، اگر میری روح شام کو نکلے تو صبح، اور صبح کو نکلے تو شام کو، لشکر ہر صورت میں مسنہ کی امداد کے لیے عراق کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہ جہاں آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، وہاں یہ بھی آپ سن لیجئے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرا کفن 3 کپڑوں کا ہونا چاہیے، 2 چادریں جو میرے جسم کے اوپر ہیں ان کو دھو لیا جائے اور ایک نئی چادر لے لی جائے، اور اس طرح 3 چادروں میں مجھے دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان، ہم اتنے غریب تو نہیں کہ ہم نیا کفن نہیں خرید سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کی نسبت زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نئے کپڑے تم رائے خدا میں تقسیم کر دینا، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ صرف میری التجا اتنی ہے کہ مجھے اپنے حبیب کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے جس کو بنیاد بنا کر رافضی اور ذاکرین آپ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، آپ کی ذات اقدس کے متعلق بد زبانی کرتے ہیں، اور وہ ہے باغ فدق کا معاملہ۔ حقیقت اس میں اتنی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت صدیق اکبر کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے باغ فدق عطا کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹی، میں نے یہ سن رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر واپس آ گئیں۔ اسی معاملے کو اتنا بڑھایا چڑھایا گیا ہے، لیکن یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنے ناقص علم سے 2 سوال ایسے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حضرت صدیق اکبر کی ذات اقدس پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، وراثت میں ان کا بھی حق تھا، کیا ان کو وراثت میں سے کچھ دیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود خلیفہ بنے اور ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، تو کیا انہوں نے باغ فدق کو اپنی ملکیت قرار دیا، اپنی وراثت میں شامل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہوں نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ تو پھر ہم آج کے مسلمان کس طرح یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ آپ کو باغ فدق نہیں ملا؟ اس پہ جو سب سے بہترین تبصرہ ہے وہ نہج البلاغہ کی شرح جو علامہ کمال الدین نے لکھی ہے، وہ اس میں ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ باور کرنا انتہائی مشکل ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عرفہ و اعلیٰ سیرت اور الفکر و فخری کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے دوبارہ اس وراثت کا ذکر نہیں کیا، آپ سے ناراض نہیں ہوئی، وہ وراثت دوبارہ طلب نہیں کی، کیونکہ جب آپ نے یہ سن لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ پھر آپ مفسر قرآن تھیں، آپ وراثت کے قوانین سے بھی واقف تھیں، اس لیے اگر ہم بخاری جلد 2 صفحہ 573 پر نظر ڈالیں، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 90 پر کی روایات دیکھیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل ایک افسانہ ہے جو چند اس زمانے کے راویوں نے، سیرت نگار نہیں ان کو کہہ سکتے، جو تاریخ لکھنے والے، تاریخی افسانے بیان کرنے والے، جس میں واقعی
سرپرست ہیں، انہوں نے یہ افسانے بیان کیے اور یہ کہانی بنائی۔ حاضرین و سامعین کرام، آخر میں میری رب العزت مالک دو جہاں سے یہ التماس ہے، یہ عرض ہے کہ میں عظمت صحابہ بیان کرتا رہوں، صحابہ اکرام کی شان بیان کرتا رہوں، آپ لوگ سنتے رہیں، میں سناتا رہوں۔ اس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین دوست کا ذکر کر کے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ یاد ہو جائیں، بہرہ ور ہو جائیں، اور ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا ذکر کیا تھا اور ان کی وہ شان بیان کی تھی جو آپ کی معرفت ہم تک پہنچی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔